بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذی قعدہ کی آج 29 تاریخ ہے اور ممکن ہے کہ آج ذی الحجہ کی چاند نظر آ جائے. چاند نظر آنے پہ ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور قربانی سے پہلے جو ایام ہیں، 10 دن جو دن ہیں، یہ بھی بہت اہمیت والے دن ہیں. اس کو عشرِ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. اس کی الگ ایک مستقل فضیلت ہے. تو آنے والے مہینہ یعنی ذی الحجہ میں کئی طرح کی عبادتیں ہیں، جیسے کہ آنے والے مہینے میں حج بھی ہے. حاجی لوگ جا چکے ہیں حج کرنے، حج بھی کریں گے. اور پوری دنیا کے مسلمان جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی بھی کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ عرفہ بھی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں. عرفہ، یوم عرفہ کی ایک مستقل فضیلت ہے. اور 5 دن ایسے آئیں گے قربانی کے ایام میں. قربانی کے ایام تو صرف 3 دن ہیں، لیکن ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، جس میں تکبیر تشریق بھی ہے. تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہر نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد مرد اور عورت کے لیے پڑھنا واجب ہے ایک بار. یہ تکبیر تشریق، قربانی، عرفہ، عشرِ ذی الحجہ، حج، یہ تمام عبادتیں آنے والے مہینہ یعنی ذی الحجہ میں ہیں. اسی لیے ایک مسئلہ ہے کہ جن کو قربانی کرنا ہے، ان کا ارادہ ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ چاند نکلنے سے پہلے یعنی 29 تاریخ آج ہے، ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے. تو آج لاسٹ دن ہے، آخری دن ہے. چاند نظر آنے سے پہلے جو بال ہیں، غیر ضروری بال ہیں یا اسی طرح بڑھے ہوئے ناخن ہیں، ان کو صحیح کر لیں، درست کر لیں. بال کٹوا لیں، موچھ صحیح کروا لیں، داڑھی اسی طرح جو ہے ناخن ہے، یہ سب درست کروا لیں. اور پھر اس کے بعد جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک رکے رہیں. کسی طرح سے کوئی بال یا اسی طرح ناخن نہ تراشیں. یہ ایک مسئلہ ہے. یہ قربانی جو کریں گے آنے والے دنوں میں، قربانی کا تعلق کس سے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی اور ان کے واقعے سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے کہ ان کے نام سے ایک سورہ قرآن عظیم الشان میں ہے، سورہ ابراہیم. 26 صورتوں میں، قرآن میں 26 صورتوں میں 65 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کثرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں بیان کیا ہے. ان کی زندگی کو بیان کیا، ان کے سیرت کو بیان کیا ہے، ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو، ان کی آزمائش کو، ان کے امتحانات کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمائش میں ڈالا، آزمایا، امتحان سے گزارا. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
بہت سے امتحانات سے گزارا، بہت سی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے امتحانات سے گزر گئے، پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، انہوں نے پورا کر کے دکھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے، اس پر عمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب شخص ہیں کہ جن کی اولاد میں خلاصہ کائنات محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب نبی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے خاندان میں، یعنی آپ کی اولاد میں سے کم و بیش 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ 18,000 پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب ہے ابو الانبیاء۔ ابو الانبیاء لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی انبیاء کے باپ، پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ ان کی اولاد میں پیغمبر ہوئے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مستقل ایک درود شریف ہے جس کا نام درود ابراہیمی ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی نماز میں، ہر نماز میں، چاہے نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، مرد پڑھے عورت پڑھے، جتنی بھی نمازیں ہیں سارے نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی اولاد پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے درود ابراہیمی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کو مقام ملا اور جو شرف اللہ کے ہاں سے انہیں حاصل ہوا، بڑی امتحانات اور بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ کے ہاں مقام نصیب ہوا ہے۔ اور ہر ایمان والے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ سوچتے ہیں، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے ان يتركوا ان يقولوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی، اس وجہ سے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کا اظہار کرتے ہیں، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں کہ ہم نے آزمایا ہے ایمان والوں کو، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والوں کو ہم نے آزمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی، ابراہیم سے پہلے بھی آزمایا ہے ہم نے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور پھر یہ بات ظاہر ہو گئی، آشکارا ہو گیا کہ کون لوگ امتحانات میں کامیاب ہوئے، آزمائشوں سے گزر گئے اور استقامت کا بے پناہ مظاہرہ کیا، جمے رہے ایمان پر، اعمال پر، اور لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہو گئے۔ صدقوا کی وہ لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا لوگوں کے سامنے، آزمائش میں ڈال کر کے، امتحانات میں ڈال کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو سچوں اور جھوٹوں کے اوپر آزمائش، امتحانات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ہر ایمان والے پر امتحانات آئیں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی برابر آزماتے رہیں گے۔
بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف پیدا کر کے، مسلمانوں میں خوف پیدا کر کے، دہشت پیدا کر کے، وحشت پیدا کر کے، یہ اللہ کی طرف سے خوف آئے گا۔ خوف کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خوف ایمان والوں کے بیچ میں آئے گا۔ اس خوف کے ذریعے سے ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے بھی، یعنی بے پناہ غربت ہوگی، لقمے کو ترس جائیں گے ایمان والے، ایسے ماحول میں بھی ڈال کر کے ہم آزمائیں گے۔ والجوع ونقص من الاموال، مال و دولت تھوڑا سا کم کر کے، مال و دولت لے کر کے بھی ہم آزمائیں گے ایمان والوں کو۔ والانفس، اور جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی ایمان والوں کو، جان لے کر کے بھی ہم آزمائیں گے کہ ہمارے کون سچے بندے ہیں اور کون غیر سچے بندے ہیں، جھوٹے بندے ہیں۔ جان کی بھی قربانی ہم مانگیں گے۔ اور والثمرات، جو پیداواری کا فصل کرتے ہیں، ان کی فصلوں میں بھی کمی کر کے، ان کی پیداوار کو ختم کر کے بھی ہم ایسے کسانوں کو بھی آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو صبر سے کام لیں گے، جو جمے رہیں گے ایمان اور اعمال پر، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اچھے ٹھکانے کی خوشخبری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی قربانی کا مطالبہ کیا، زندگی کی بھی قربانی، جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، اولاد کی بھی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اور ساری قربانیاں دیتے رہے، کسی قربانی میں پیچھے نہیں ہٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے سبق ہے کہ جہاں جیسی ضرورت پڑے قربانی دینے کی، جس طرح کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مطالبہ ہو کہ اب مال کی قربانی کی ضرورت ہے، جان کی قربانی کی ضرورت ہے، اولاد کی قربانی دینے کی ضرورت ہے، وقت کی قربانی، اسی طرح عزیز و اقارب رسم و رواج سے دور ہونے، اور اسی طرح تمام طرح کی برائیوں سے رک جانے کی قربانی کا مطالبہ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو ان تمام قربانیوں سے گزر جانے کا نام قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ کا یہی پیغام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، قرآن میں ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، ان کی زندگی کو، ان کے حالات کو، ان کے سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھر میں اللہ کو ماننے والا نہ ان کا باپ تھا، نہ ان کے بھائی تھے، نہ ان کے جو ہے گھر میں کوئی اور جو ہے گھر کے لوگ تھے، کوئی خدا کو ماننے والا نہیں تھا۔ ان کے علاقے میں، ان کے ملک میں، عراق میں کچھ لوگ تو جو ہے ستاروں کو اپنا معبود مانتے تھے، سورج کو کچھ لوگ اپنا معبود مانتے تھے، خدا مانتے تھے، چاند کو اپنا خدا مانتے تھے، کچھ لوگ اپنے ہی ہاتھ سے پتھر سے بت بناتے تھے، بھگوان بناتے تھے، اور کہتے تھے یہی ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، جن کا نام قرآن میں آزر آیا ہے، وہ بھی بت بناتے تھے اور بت کی پرستش کرتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے۔ بت بناتے بھی تھے، صرف بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ بت ساز تھے، بت بناتے تھے، یعنی بت کے کارخانے ہی میں، بت کے گھر میں جہاں بت بنائے جاتے ہیں، اسی گھر میں، اسی کارخانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے علم سے نوازا گیا، صدیقاً نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دم گھٹنے لگا کہ اللہ نے جو ہمیں علم سے نوازا ہے، نبوت کی جو روشنی عطا فرمائی ہے، یہ تو پورا برعکس ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہی صحیح نہیں ہے۔ اپنے گھر کے ماحول سے ٹکرانا یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ لوگ دوسروں کی تو فکر کر لیتے ہیں، عالمی فکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی فکر نہیں ہو پاتی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کی فکر نہیں ہو پاتی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کے افراد کی فکر نہیں ہو پاتی ہے۔ ہر تعلق سے، ہر اعتبار سے یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کی فکر کر لیں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ماحول گھر کا ملا، بہت ہی خراب ماحول ملا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے سب سے پہلی جو آواز لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اپنے گھر کے تعلق سے آواز لگائی، اور سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کیا، اپنے باپ کو بتایا کہ باپ، ابا جان آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ ایک باپ سے بیٹا اس طرح سے باتیں کریں بہت مشکل ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو سمجھائے اور صحیح روشنی دکھائے، صحیح بات بتائے۔ باپ بگڑے گا ضرور، اور جب باپ بگڑے گا تو تعلقات بگڑیں گے، گھر کے ماحول گھر کا خراب ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اسی وجہ سے لوگ اپنے گھر میں اصلاح نہیں کر پاتے ہیں کہ کہاں تک لوگوں کی سنیں گے، کتنے لوگوں سے ہم اپنا اچھا تعلق رکھ پائیں گے۔ انہوں نے کسی طرح کی کوئی پرواہ کیے بغیر نبوت کی روشنی سب سے پہلے اپنے باپ کو دکھائی کہ ابا جان آپ غلط کر رہے ہیں، بت بنا رہے ہیں، بت کی پوجا کر رہے ہیں، خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنے کی چاہیے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہ جو آپ بناتے ہیں یہ اپنے ہی ہاتھ سے آپ بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سے بڑا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ ہی نے بنایا تو یہ بڑا کیسے ہو گئے؟ آپ نے بنایا، آپ بڑے ہو سکتے ہیں، آپ نے بنایا ہے، تراشا ہے۔ مختلف اسلوب میں، مختلف انداز سے، مختلف لب و لہجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، لیکن ہوا وہی جو دنیا میں عام طور سے ہوتا رہا ہے، باپ بگڑ گیا۔ باپ آزر کہنے لگے کہ میرے ہی بیٹے ہو کر کے، میرے ہی گھر میں پرورش پا کر کے، میرے ہی گھر میں پیدا ہو کر کے مجھے ہی لگے ہو سمجھانے، مجھے ہی صحیح بات بتانے کے لیے کھڑے ہو۔ تعلقات خراب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سلام کر کے اور ہدایت کی دعا کرتے ہوئے وہاں سے گھر سے نکل گئے کہ اب اس گھر میں ہمیں رہنا نہیں ہے، گھر کو چھوڑ دیا، قوم کو سمجھانے لگے، قوم سے بھی معاملہ خراب ہو گیا، جہاں جہاں روشنی دکھاتے گئے ماحول خراب ہوتا گیا، کوئی آپ کی بات پر لبیک نہیں کہا، کوئی ایمان نہیں لایا۔ مسلسل ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا واقعہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ میلہ کا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا بیماری کا کہ میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا۔ وہ میلہ بہت بڑا مانا جاتا تھا، اس میلے میں سارے کے سارے لوگ، یہاں تک کہ جو بوڑھے ہوتے تھے، جو چلنے کے لائق نہیں، ان کو بھی کسی طرح سے لاد کر کے لے جایا جاتا تھا میلے میں، سارے کے سارے لوگ میلے میں جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ بنایا اور میلے میں نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام یہ کیا کہ جو ان کا بڑا بت خانہ تھا جس میں بہت سارے بڑے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ کر کے سب بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر، کسی کا پیر توڑ دیا، نظام درہم برہم کر دیا۔ جب وہ لوگ لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے دیکھا اپنے معبودوں کا حال تو بہت ہی غصے میں آ گئے، اور سب کا خیال ابراہیم کی طرف گیا، سب کہنے لگے ایک زبان ہو کر کے کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو بتوں کے خلاف جو ہے بولتے رہتے ہیں، بتوں کے خلاف بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بت تمہارے کچھ نہیں، نہ معبود ہیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا خدا اور ہے، ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو، تو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا بلا کر کے، قوم نے پوچھا، وہاں کے لوگوں، علاقے کے لوگوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، جواب دیا کہ جو بڑا بت ہے اس بڑے بت سے پوچھ لو، وہ بڑا بت تمہارا بھگوان ہے، وہ تو خود بتا دے گا کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ آخر میں وہ مجبور، یہی ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ کر کے یہ ان لوگوں کے ذہن، دل و دماغ میں بیٹھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے معبود کتنے لاچار، مجبور ہیں، کتنے معذور ہیں کہ اپنی دفاع نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی ہاتھ توڑے تو اپنے ہاتھ توڑنے والے کے ہاتھ کو نہیں توڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں، اور بول بھی نہیں سکتے ہیں، بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس نے ایسا کیا ہے۔
وہ لوگ یہی جواب دے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو پتھر کے ہیں، یہ تو مٹی کے ہیں، یہ تو کچھ بول نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زبردست طریقے سے ان لوگوں کو دعوت دی خدا کی کہ کیوں پھر عبادت کرتے ہو، کیوں خدا ان کو بنا بیٹھے ہو، کیوں ان کے سامنے سر کو جھکاتے ہو، کیوں ان کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہو، جس کو تم نے ہی خود ہاتھ سے بنایا، جو معذور اور مجبور ہیں، جو کسی طرح کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنی دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو جو کائنات کو چلانے والا ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو نظام کو چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو برابر دعوت دیتے رہے، لیکن یہ خبر پہنچ گئی وقت کے بادشاہ نمرود تک۔ نمرود وہ خود ہی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ میں تم لوگوں کا خدا ہوں، میری عبادت کرو، اپنی عبادت کرواتا تھا، خدا کا دعویٰ دار تھا کہ میں خدا ہوں، تمہارا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب اس کو خبر ملی نمرود کو، تو نمرود بھی طلب کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی وقت کا بادشاہ، وقت کا جو وزیر اعظم ہو، پردھان منتری ہو، وہ بلا لے کہ آؤ تم ہمارے سامنے، اس کو گرفتار کروا لے اور اس سے خود اس سے بات کرے۔ ایسا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اکیلے تنہا بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ نمرود بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ کس چیز کی تم باتیں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے اوصاف، خدا کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اصل خدا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات اور صفات میں۔ اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا اور کیا کیا کر سکتے ہیں، ان کی اور کیا صفت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارے خدا لوگوں کو زندگی دیتے ہیں اور لوگوں کو موت دیتے ہیں، زندگی اور موت کا اختیار، قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس نے جھٹ سے ایک قیدی کو جو مرنے والا تھا، جس کے اوپر جو ہے پھانسی کی سزا تھی، اس کو چھوڑوا دیا، آزاد کر دیا، اور جو ایک چھوٹنے والا تھا، جس کا مقدمہ ختم ہونے والا تھا، بالکل رہا ہونے والا تھا، اس کو مروا دیا اور کہا یہ تو زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں، کر کے دکھایا اس نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کی ایک صفت ہے کہ سورج کو اللہ میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، پچھم سے غروب کرتا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ میں بھی خدا ہوں، تو پچھم سے نکال کر کے سورج دکھاؤ۔ اس معاملے میں وہ ناکام ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، اب کیا کرے وہ، اور کسی طرح سے بھی اس سے جب کچھ نہیں ہوا تو آخر میں جانتے ہیں کہ ہر کوئی انتقام پہ اتر آتا ہے۔ انتقام پہ اتر آیا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، ابراہیم ہی کو خاکستر کر دیں، ابراہیم ہی کو آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیں، ختم ہی ہو جائیں، آواز ہی نہ یہ پیدا ہو، ہمارے خلاف یہ آواز ہی نہ سنائی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر جلانے کا بہت بڑا منصوبہ بنا، اور آگ کا ایک پورا اس نے جو ہے آگ جلوایا، اور بہت زبردست طریقے سے اس نے آگ لگایا۔ پھر آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے پھینکوا دیا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ، یہ جان کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینی پڑی، جو جان اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا اللہ کے خوش کرنے کے لیے۔ جب یہ موقع آیا، یہ وقت آیا قربانی دینے کا، جب یہ وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ اگر اس سے بھی گزرنا ہے تو ہم گزر جائیں گے۔ جان کی بھی قربانی، اولاد کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کر کے قربانی کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور قربانی کے مفہوم کو بتا دیا کہ قربانی نام ہے کس چیز کی، اسی کی یادگار کے طور پر قربانی کا دن آنے والا ہے، اس میں ہم قربانی کریں گے اور اس واقعے کو تازہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور ان کی سنت ہے قربانی کرنا۔ یہ جو 10 دن ہیں، اس تعلق سے بڑی فضیلت ہے حدیث میں، قرآن میں بھی ان 10 دنوں کا تذکرہ ہے، یعنی عشرِ ذی الحجہ جب چاند نظر آ جائے، ہو سکتا ہے آج 29 تاریخ عربی کی چاند نظر آ سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہی حکم ہے کہ ہم ناخن اور بال آج ہی کٹوا کر کے بالکل تیار ہو جائیں، جن کو قربانی کرنا ہے اپنے نام سے، جو ارادہ کر چکے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔
اس کے بعد پھر جو ہے اس کے دن میں ایک روزہ رکھنا، یعنی برابر ذی الحجہ تک، اس سے پہلے تک عرفہ کے دن تک ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی طرف سے کتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے، اجر لکھا جا رہا ہے۔ اس کی رات میں عبادت کرنا ایک روایت میں ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے ہاں کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والے اپنے بندوں کو اخلاص دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں۔ تو اس کی رات کی بھی ہم قدر کریں، اس کے دن کی بھی قدر کریں۔ عرفہ کا جب روزہ عرفہ کا دن آئے، یعنی 9 ذی الحجہ، بقرعید سے 1 دن پہلے، اس دن کی ایک الگ فضیلت ہے، اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا پچھلے سال 1 سال کا گناہ کا کفارہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ 1 سال میں جو گناہ ہوئے ہیں اور 1 سال آئندہ جو ہوں گے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ 1 دن کا روزہ رکھنا یعنی عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر عید کی رات کی مستقل فضیلت ہے، بقرعید کی رات کی، عیدین کی راتوں کی مستقل فضیلت ہے۔ اس رات میں اگر کوئی عبادت کے طور پر گزارتا ہے اور رات جو ہے شب بیداری کرتا ہے، جاگتا رہتا ہے اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر عرفہ کے دن سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، اس کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت کے اوپر 1 مرتبہ واجب ہے۔ عام طور سے ہم لوگ جانتے ہیں مرد لوگ پڑھ لیتے ہیں، آدمی لوگ جو مسجد میں آتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر کی عورتیں نہیں پڑھتی، ان کے اوپر بھی برابر واجب ہے۔ بھی گھر میں جائیں تو ان کو بتا دیں، اس سے پہلے ہی بتا دیں یہ کہ ان کو بھی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، ایک بار پڑھیں گی سب۔ تکبیر تشریق یہ 13 ذی الحجہ کے عصر تک چلے گا سلسلہ۔ قربانی کے اس تعلق سے ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی جن کے اوپر واجب ہے، قربانی واجب کس پر ہے؟ 3 دن قربانی کے ہیں، 3 دن قربانی کے۔ ان 3 دنوں میں جو صاحب حیثیت ہیں، آخری دن 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر کوئی حیثیت والا ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو 3 دن میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا دینے والا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، جن کے اوپر جو ہے اس قدر پیسے ہیں، دولت ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس میں سال گزرنا نہیں بلکہ 3 دن میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اس تعلق سے ہے کہ اگر کوئی حیثیت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے نماز پڑھنے۔ اس کتنی سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، قربانی ضرور کریں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ کی بارگاہ میں جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس جانور کو ہم ذبح کریں گے وہ جانور مرنے کے بعد سینگ اور اپنے کھروں بالوں کے سمیت جو ہے اس کو زندہ اللہ کے یہاں سے کیا جائے گا، اور وہ سفارش کرے گا بخشش کی، مغفرت کی، گناہوں کی صفائی کی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کے کھڑا ہوگا وہ جانور۔ یہ فضیلت ہے، اللہ کے یہاں سے فیصلے ہو جاتے ہیں مغفرت کے۔ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی سے، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی شہرت کے، بعض لوگ جو ہے شہرت کے طور پر قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ ریاکاری کے طور پر بہت قیمتی سے قیمتی جانور خریدتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کو شو کرتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنے پروردگار کے لیے قربانی کر رہے ہو، یہ تمہارا گوشت اور خون بھی اللہ کے یہاں نہیں پہنچے گا، گوشت تم ہی کھاؤ گے، فائدہ تم ہی اٹھاؤ گے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے فصلی لربک وانحر، کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، قربانی کا یہ حکم اللہ کا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کر گزرنے کا نام قربانی ہے۔ اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے
کرنے کے لیے ہم قربانی کریں. جس قدر ہو سکے اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے تیاری کریں ابھی سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس بار بھی جو ہے قربانی کا نظم رسل کی طرف سے رہے گا.